امیر یحمان کی فوج میں شمولیت۔ اس زمانے میں سمرقند امیر یحمان کی حکمرانی تھی۔ اس کی عمر 70 برس کے قریب تھی اور اس کے 2 بیٹے لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ یوں ایک بھتیجے کے سوا اس کا کوئی جانشین یا وارث نہیں تھا۔ یحمان کو یہ خوف لاحق تھا کہ اس کا بھتیجا کہیں حکومت کی لالچ میں اسے قتل نہ کر دے۔ امیر یحمان تیمور کے باپ کو جانتا تھا، چنانچہ تیمور نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر وہ رضامند ہو تو تیمور اس کی ملازمت اختیار کر لے۔ امیر یحمان نے تیمور کی درخواست منظور کر لی۔ جب تیمور امیر یحمان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، میں حیران ہوں کہ ترکائی کا بیٹا اس قدر بلند قامت تنومند ہے۔ پھر وہ تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے نوجوان، تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمور نے اسے بتایا کہ وہ قلم اور تلواروں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اگر امیر چاہے تو اس کی دیوان کو بھی سنبھال سکتا ہے اور اس کی فوج کی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ امیر یحمان نے فوج کی نگرانی کا کام تیمور کو سونپ دیا۔ امیر یحمان کی فوج کا سپہ سالار غولر کمال نامی شخص تھا، جو حادثہ فربہ اور بھاری بھرکم انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ غولر کمال کو جب علم ہوا کہ تیمور نامی نوجوان کو فوج کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس کا تمسخر اڑانے لگا۔ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یارو، امیر یحمان نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیجا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ دل لگی کر سکیں۔ تیمور کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اس وقت اپنی تلوار برآمد کر کے غولر کمال کو للکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی حد کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے غولر کمال پر حملہ کر دیا۔ غولر کمال نے بھی تلوار کھینچ لی اور تیمور کے مقابلے میں نکل آیا، لیکن اس فربہ شخص کے بدن کی حرکت سست اور کمزور تھی کہ تیمور کو جلد ہی پتہ چل گیا، اس کا مد مقابل بے حد کمزور ہے، اس کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی تلوار غولر کمال کی اشارہ کاٹتی ہوئی گردن کی ہڈی پر پہنچ کر رک گئی۔ غولر کمال چکرا کر زمین بوس ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ کچھ دیر بعد غولر کمال کا فربہ بدن بے جان ہو کر حیرت میں ڈوبے سپاہیوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ تیمور نے اپنی تلوار غولر کمال کے کپڑوں سے صاف کی اور حیران کھڑے سپاہیوں کو رعب سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کان کھول کر سن لو، میں تیمور ولد ترکائی شہر کیش کا رہنے والا آج سے تمہارا سپہ سالار ہوں۔ اب تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی۔ جس نے میری حکم عدولی کی، اسے غولر کمال کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ تیمور جان گیا کہ اس کی سپہ سالاری پکی ہو گئی ہے۔ جس دن تیمور نے غولر کمال کا خون کیا، اسی دن اسے امیر یحمان کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ ملازمت کے پہلے ہی دن فوج کے سپہ سالار کو قتل کر دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تیمور کو اس پر کوئی خوف لاحق تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ امیر یحمان تیمور کو دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دانت پیستے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، اے ترکائی کے بیٹے، غولر کمال کا خون کر کے تو نے مجھے۔ پھر اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تو نے مجھے ایک نالائق اور نمک حرام افسر سے نجات دلا دی ہے، میں اس کے لیے تیرا احسان مند رہوں گا۔ اس وقت امیر یحمان کے درمیان بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کی فلک شگاف قہقہوں کی گونج مدھم پڑی تو تیمور کو خیال آیا کہ اسے بھی اپنے کارنامے پر خوش اور فخرمند ہونا چاہیے، مگر اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے امیر سے کہا، اے امیر، آپ کی فوج کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس میں بنیادی تبدیلیاں لا کر اس کی تشکیل نو کر دوں۔ امیر یحمان نے خوشی میں ہاتھ جھٹک کر کہا، جا، تجھے میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ چنانچہ تیمور نے فوج میں بنیادی تبدیلیاں کر کے 10 سپاہیوں کی ٹولیاں تشکیل دیں اور ہر ٹولی کو ایک شخص کے سپرد میں دے دیا جسے اس نے اون باشی کا نام دیا۔ پھر 10 ٹولیوں کو جمع کر کے اس نے آنان یوز باشی نام کے عہدیدار کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اس نے 10 یوز باشی افسروں پر ایک عہدیدار مقرر کر کے اسے مین باشی کا نام دیا، جو 1000 سپاہیوں کا کماندار تھا۔
تیمور نے فوج کو جنگی مشقوں کا عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ تمام سپاہی اعلیٰ بس صحرا میں حاضر ہوں اور جنگی مشقیں انجام دیں۔ دراصل اس سے پہلے امیر رحمان کی فوج میں ایسی مشقوں کا کوئی رواج نہ تھا اور فوج زرق برق لباس میں گھومنے کے عادی ہو چکے تھے۔ کئی تو سارا دن پڑے اونگتے رہتے تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام فوجی نہ صرف ہر روز مشقوں میں حصہ لیں گے بلکہ ان کی نماز بھی کسی صورت ترک نہ ہونے پائے۔ تیمور نے 1 مہینے کے دوران ہی امیر رحمان کی فوج کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بیکار اور بے دل فوجیوں کی جگہ جانباز اور دلیر سپاہیوں کی بھرتیاں کیں اور اپنی زیر نگرانی مشقوں کے لیے ان میں جنگ کے لیے جذبہ اور جوش پیدا کیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تیمور کی دلیری اور قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رعایا میں سے کچھ لوگ امیر رحمان کے دربار پہنچے اور دہائی دی کہ کرا حتائی کا نامی قبیلے کے لوگ ان کی 6000 بھیڑیں چرا کر لے گئے ہیں اور 3 چرواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے ہیں۔ کرا حتائی قبیلہ سمرقند کے شمال میں سکونت پذیر تھا اور وہ لوگ بہت خطرناک اور جنگجو تصور کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امیر رحمان کچھ کہتا تیمور آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، میں جاتا ہوں اور لٹیروں کو سزا دے کر چرائی ہوئی بھیڑیں واپس لے آتا ہوں۔ امیر رحمان نے تیمور سے کہا، تیمور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قبیلہ حتائی کے لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ان کے پاس 20,000 کی تعداد میں جنگجو موجود ہیں۔ تیمور نے نڈر آواز میں جواب دیا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ہر حال میں بھیڑیں چھڑا کر لاؤں گا، آپ صرف 200 سوار لے جانے کی اجازت دیں، میں یقین دلاتا ہوں اپنے کہے الفاظ پر پورا اتروں گا۔ امیر رحمان نے حیرت سے دریافت کیا، تو 20,000 جنگجوؤں کا مقابلہ 200 سپاہیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ غالباً تو اپنے ساتھ ان 200 سپاہیوں کو بھی ناحق قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تیمور بولا، چوروں کو سزا دینے کے لیے 200 آدمی ہی کافی ہیں، آپ بس اجازت دیجیے۔ امیر نے بے دلی سے اجازت دے دی اور جب تیمور اس مہم کے لیے رخصت ہوا تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے اس کا آخری دیدار کر رہا ہو۔ تیمور فوراً 200 سپاہیوں کو لے کر شمال کی جانب قبیلہ حتائی کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 فرسنگ کے فاصلے پر اسے قبیلے کے آثار نظر آ گئے۔ تیمور نے قبیلہ کے سرکردہ افسر کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میں امیر رحمان کے فوج کے سپہ سالار ہوں، تمہارے قبیلے میں موجود کچھ چوروں نے ہماری رعایا میں سے کچھ لوگوں کی بھیڑیں چرا لی ہیں اور 3 بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا تم سے درخواست ہے کہ بھیڑیں واپس کر دو اور قاتلوں کی نشاندہی کرو۔ قبیلہ کے لوگوں نے تیمور کو ٹالنے کے انداز میں کہا، ہمارا قبیلہ مختلف طائفوں میں تقسیم ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا طائفہ تمہاری بھیڑیں چرا کر لے گیا ہے۔ تیمور نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن تم اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ اپنے اندر موجود لوگوں کو نہ پہچانتے ہوں اور ان کے کارناموں سے واقف نہ ہوں، لہٰذا تم لوگ مجھے چوروں کے بارے میں بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر قبیلے والوں نے دشتی سے کہا، ہم چوروں کو نہیں جانتے، تو خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ نرمی اور ملائمت سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس نے اپنی بلند آواز میں کہا، میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ اگر اس وقت کے اندر تم نے چوروں کی پہچان بتا دی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ قبیلہ حتائی کے لوگوں نے یہ دھمکی سن کر تیمور کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان میں سے گھنی مونچھوں والا شخص تجزیے خیز لہجے میں بولا، جا بچہ، ابھی تیرے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، جب تیری مونچھیں میری مونچھوں کے برابر ہو جائیں تب ایسی باتیں کرنا، ابھی تیری عمر باتیں کرنے کی نہیں۔ تیمور نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گھنی مونچھوں والے شخص کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے جائیں۔ جب اسے باہر لے جایا گیا تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بٹھا کر پیچھے ہٹ جائیں۔ اس شخص کے دیگر ساتھی حیرت سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جان پاتے، تیمور نے اپنی تلوار برآمد کی اور اس کی گھنی مونچھوں والے شخص کے زمین سے اٹھنے سے پہلے اپنے استاد سمر ترخان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی گردن پر وار کر دیا۔ سمر ترخان نے تیمور کو بتایا تھا کہ تلوار کو پوری جسمانی قوت سے چلانا چاہیے تاکہ دشمن کی ہڈی تک کٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی پوری قوت سے تلوار چلائی تھی، جس نے اس مونچھوں والے شخص کی گردن کے گوشت کے علاوہ ہڈی کو بھی کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا سر لڑھاتا ہوا دور جا گرا اور خون گردن کے رگوں سے فوارے کی مانند ابلنے لگا۔ تیمور نے جب اس شخص کی گردن سے ابلتے ہوئے فوارے کو دیکھا تو اسے عجیب طرح کی لذت کا احساس ہوا اور وہ اس کیفیت و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔
اس کے لیے منظر بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ دیر اسی منظر کو دیکھنے میں مبہوت ہو گیا۔ اسے یہ خبر ہی نہ رہی کہ مقتول کے باقی ساتھی اس پر حملہ آور ہو گئے۔ بالکل آخری لمحات میں اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا دفاع کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی تلوار اس کے طرف پھینکے۔ اگرچہ تیمور پر 4 طاقتور آدمیوں نے حملہ کیا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے مدد نہیں مانگی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک طرف کھڑے رہیں اور خود ان سے نمٹ لے گا۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان 4 آدمیوں پر چابک دستی سے حملہ کیا تو وہاں موجود اس کے ساتھی اش کر اٹھے۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جیسی مہارت سے چل رہے تھے۔ وہ ایسی زبردست تکنیک سے دونوں تلواریں چلا رہا تھا کہ جیسے ہاتھوں میں پکڑی تلواریں اس کے جسم کا حصہ ہوں۔ خود تیمور کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقابل اس کے مقابلے میں ایک اناڑی بچے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جلد ہی اس نے ان میں سے ایک شخص کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرانے لگے اور وہ جان گئے تھے کہ تیمور یا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا پھر بری طرح زخمی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ترکی زبان میں تیمور سے پناہ طلب کی۔ تیمور نے انہیں حکم دیا کہ وہ تلوار زمین پر پھینک دیں اور دور ہٹ جائیں۔ تینوں نے پیروی کی اور ہتھیار پھینک کر جان بخشی کی التجا کرنے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان 4 کی تلواریں ضبط کر لیں۔ پھر اس نے ان 4 کو خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں اجازت دی کہ اپنے زخمی ساتھی کے زخم باندھ سکتے ہیں۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو تیمور نے ان سے کہا، تم لوگوں کو اب یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں بلکہ خون کی بو آتی ہے۔ اگر اب بھی تم نے مجھے چوروں کی شناخت نہ بتائی تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالوں گا۔ اور 4 کہنے لگے، باخدا ہم چوروں کو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ آقا مربوج سے ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، قبیلہ آقا مربوج کا سردار کون ہے؟ جودت گولتو ان میں سے ایک کراتے ہوئے بولا۔ تیمور نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تم لوگوں کو یرغمالیوں کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ آقا مربوج میں چوروں کی شناخت کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔